سیریز بچپنا کا 11واں حصہ حاضر ہے، ارتقائی منازل۔ یہ حصہ تفصیل کا متقاضی تھا، اس وجہ سے ریکارڈنگ کے دوران اس کے کچھ حصے کرنے پڑیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلی اولاد ابھی صرف سال بھر کی ہوتی ہے تو دوسری کی آمد کی خوشخبری آ جاتی ہے۔ ابھی یہ اولادیں 5-6 سال کی ہوں تو میاں بیوی کو مزید اولاد کی طلب ستاتی ہے، حالانکہ عورت انتہائی کرب سے گزرتی ہے اور مرد زیر بار ہوتا ہے، مگر پھر بھی مزید اولاد کی طلب کم نہیں ہوتی۔ ایسے میں کہیں پیچیدگی ہو تو دعائیں کی اور کروائی جاتی ہیں، مشکل اور مہنگا علاج کروایا جاتا ہے تاکہ اور اولاد مل سکے۔ اگر کوئی مسکیریج ہو جائے تو جس کو دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، اس تک کے چلے جانے کا شدید دکھ ہوتا ہے۔ پھر امید بندھتی ہے تو بڑے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ آنے والے بھائی بہن کے ساتھ کیسے بھائی چارے سے رہنا ہے، کس طرح اپنے والدین کی محبت اور ان کے وقت کو نئے آنے والے سے شیئر کرنا ہے، اور کبھی اگر بغیر چاہت کے بھی مزید اولاد محض تقدیر کے لکھے سے گھر میں آ جائے تب بھی وہ قابل قبول، قابل عزت، قابل محبت بنتی چلی جاتی ہے۔ بڑے بہن بھائی اس سے جلیں یا حسد کریں تو ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ جلن اور حسد شیطانی عادتیں ہیں، حسد نیکیوں کو کھا جانے والی ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے میں برکت ہے وغیرہ۔ فیملی میں اتنی مشقت سے مزید انسانوں کی چاہت رکھنے والے اتنے سیانے انسان کو کیا ہو جاتا ہے جب ایک اور خاتون دوسری بیوی کے رشتے سے ان کی فیملی میں شامل ہو جائے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم اپنے ذاتی مسائل سے اوپر اٹھیں گے تبھی تو امت وسط کے عہدے کو بچانے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ ہم کیوں نہیں تسلیم کر پاتے کہ جس طرح مزید اولاد کی خواہش بعض انسانوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح مزید بیگمات کی خواہش کسی مرد میں جنم لے سکتی ہے، مگر سوال یہی تو ہے کہ خواہش کے ساتھ تربیت، حکمت اور استقامت اس شخص میں کتنی ہے۔ یوں تو اگر نند بھاوج، ساس بہو یا دیورانی جٹھانی کے مابین کسی کا بھی مسئلہ ہو، اس کا حل ایک سلجھے ہوئے ذمہ دار مرد کے پاس موجود ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ 4 عدد بیویاں بھی ہوں تو یہ صلاحیت مرد کو دی گئی ہے کہ ان میں عدل کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ایسے کردار نہایت کم دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بے پرواہ یا بے انصاف حضرات کی تعداد کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تبھی تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورت اپنی جنگ خود ہی لڑتے لڑتے بہت لڑاکا بن جاتی ہے، یا پھر بے بس ہو کر پژمردہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مردوں میں تعدد ازواج کی خواہشات تو بہت نمایاں ہیں، مگر اس سے جڑی ذمہ داریوں کی سمجھ، خدا خوفی اور حکمت تو یوں لگتا ہے کہ سرے سے ناپید ہے، جس کے باعث اس کا ایک شادی نبھانا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر رشتوں میں برائیاں مردوں کی لگائی بجائی کی عادت سے آتی ہیں۔ ادھر کی بات ادھر تو بہت پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، اب تو وائس نوٹ اور اسکرین شاٹس اور ویڈیوز ادھر سے ادھر ہوتی ہیں۔ ایسے صاحبان اگر اپنے شر پر قابو پاتے صرف اتنی تربیت درست کر لیں کہ جس کی بات ہے اسی سے کر لیا کریں تو کتنے ہی رشتے اور دل توڑنے کے گناہ سے بچ جائیں، مگر اللہ کی پناہ یہ لوگ تو جیسے شیطان کا کھلونا بنے ہوئے ہوں۔ بیوی 2 بول تعریف کے سننے ترس رہی ہوتی ہے، اس سے ماں یا بہن کے فضائل اور حقوق بتائیں گے، بھاوج کے احسانات، یا پھر ان سب نے جو پیٹھ پیچھے بیگم کو برا کہا، دوسری جانب والدہ یا بہنیں کوئی رعایت چاہیں گی تو ادھر بیگم کی تعریف، یا اس نے جو دل کی بھڑاس نکالی وہ پیش فرما دیں گے۔ ایسے افراد اگر زیادہ شادیاں کر لیں تو بھی یہی بلنڈر کرتے ہیں کہ ایک بیوی کو دوسری بیگم کے لیے اپنی محبت اور اس میں شدت کے جذبات سے پہلی کو آگاہ کرنا، اس پر روب جمانا، دوسری کی تصاویر دکھانا اور اس پر خرچوں کا بتانا، یا ایک کے عیب دوسری پر عیاں کرنا، یہ اخلاق اور عقل دونوں سے پرے عادات ہیں جنہیں ذرا سی توجہ اور ہمت سے سدھارا جا سکتا ہے۔ حماقت پر مبنی تیسرا کردار سسرال والوں میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرد اگر حقیقی معنوں میں قوام کی صفات رکھتا ہو تو کسی کی خرابی سے بھی خانہ خراب نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔
الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم انسانوں کا وجود کسی ارتقاء کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی انسان ہے۔ البتہ انسان میں اچھی بری دونوں ہی خصوصیات شامل کر کے ایک دائرہ کار معین کر دیا ہے، اصول و ضوابط طے کر دیے ہیں، جس کے مطابق اچھے کام کرنے والوں کے لیے اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رحمت سے ملنے والی جنت انسان کی ہمیشگی کی منزل بن سکتی ہے، جبکہ برائی کے راستے چلنے والوں کے لیے جانوروں سے بھی بدتر اسفل سافلین کا لیبل اور اللہ کے قہر کے ساتھ جہنم منتظر ہو سکتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ سفید و سیاہ دو رنگ واضح ہیں۔ مسائل تب جنم لیتے اور بڑھتے ہیں جب مسلمان اسلام میں کلچر کا رنگ ملا کر لائٹ گرے سے ڈارک گرے تک لے جا کر اندھیر مچا کر بھی اپنے آپ کو اور اپنوں کو سمجھتے متقی مومن ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی ایسی ہی مردانہ اکثریت کو دیکھیں تو ان کے پاس نیکوکار ہونے کی انتہا جیسی تیسی 5 نمازیں اور حلال کمائی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پالک ایک صحت مند غذا ہے، جب تک کہ اسے اسموتھی، جوس یا سلاد وغیرہ میں استعمال کریں، یا بہت ہوا تو ہلکا سا اسٹیم کر لیا جائے۔ مگر اسی ہیلتھی پالک کو انڈو پاک کلچر کی طرف لے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اسے کاٹا جاتا ہے، پھر دھو کر تمام منرلز ضائع کیے جاتے ہیں۔ بالفرض یہ نہ بھی ہو تو اتنے تیز مسالے اور زائد از ضرورت چکنائی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ الہمان، اور کچھ نہیں تو پالک کے پکوڑے بنا لیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسی طرز پر ہمارے یہاں مستند دین کو کلچر کے حوالے کرنے کا کام تواتر سے ہوتا چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ برملا ایسے مذہب سے برگشتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں اکثر حضرات کو اپنے ہی جذبات کو مینیج کرنا نہیں آتا، معافی الضمیر بیان کرنا نہیں آتا، تو یہ کسی بھی رشتے میں جڑے انسان کے جذبات کو کیسے سمجھ کر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ دین سے شغف فقط اتنا کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے، جب چاہے طلاق دے کر فارغ کر سکتا ہے، طلاق کی دھمکی، مار کی دھمکی، تانوں اور گالیوں سے اس کی تربیت کر سکتا ہے، اور یہ کسی پسماندہ علاقے کے مردوں کی بات نہیں بلکہ ہر طبقے کی خواتین سے یہ شکایات موصول ہوتی ہیں۔ لہذا اس قدر لطیف رشتے میں باہمی رابطے کا ایک ہی ذریعہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے مال۔ ATM مشین ایسے حضرات کو سمجھا نہیں جاتا، بلکہ یہ خود ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس معیار کی سمجھ بوجھ کے ساتھ جب ہمارے کلچر میں مرد زائد شادیوں کی ضرورت یا شوق پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسلام کے اتنے شاندار سسٹم میں کلچر کی ریت مٹی ڈال کر جام کرنے میں شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کے حالات میں سب سے زیادہ جذباتی نقصان پہلی بیوی کا ہوتا ہے، جو خود کلچر کے وائرس کا شکار مسلمان ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ میاں نے دوسری شادی کر کے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، وہ پہلے جیسا نہیں رہا، مجھے تو شادی کرنے کے بعد بتایا، میری وفاؤں کا یہ صلہ دیا، میں نے تو شروع میں روکھی سوکھی پر گزارا کیا، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن آئے تھے، میں نے تو عمر بھر سسرال میں ساس سسر کے ٹینٹرمز کو جھیلا، ابھی تو آزاد فضا میں سانس لینے کے دن آئے تھے، کیوں ہو گیا ایسے؟ اللہ سے سوال، کیوں کیا ایسے؟ میاں سے سوال، کیوں نہ مر جاؤں؟ خود سے سوال۔ ایسے وقت میں سب سے خطرناک ثابت ہوتے ہیں ان کے وہ ہمدرد جو کلچر میں گندھے رچے بسے مسلمان ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہمدرد کی دانش دین کے تابع نہ ہو تو وہ اگلے مراحل میں ہر درد کی وجہ بن جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی پرخلوص اور چاہنے والا ہو۔ زیادہ تر کیسز میں پہلی بیوی شوہر کو پھر بھی پیاری ہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں خود کو مجرم بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب پہلی بیوی کچھ نادانوں کی پشت پناہی پر یا اپنی ہی بے حکمتی اور عدم برداشت کے سبب شیطان کے قابو میں آ جاتی ہے، تب وہ نہ صرف خود کو شوہر کی نگاہوں میں گراتی چلی جاتی ہے، رشتے میں مزید درار ڈالتی ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ماحول بھی بگاڑ لیتی ہے، اور یوں جذبات کی رو میں اپنی حد سے تجاوز کر کے گناہ کا وبال الگ کماتی ہے۔ تجاوز بظاہر مختصر سا ایک لفظ ہے، لیکن ہر ہفتے جو سورۃ الکہف پڑھنے کی تاکید ہے کہ اگلے جمعے تک کے لیے نور میسر ہو جاتا ہے،
دنیا کے اندھیروں میں دور اندیشی کے لیے روشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میں یہ لفظ بہت عمدگی سے سمجھ آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پوری تندہی سے سفر پر رواں دواں تھے تو جب وہ آگے بڑھے، لفظ جاوزہ آتا ہے جس کا مادہ ہے جیم واو زائن، جواز پیش کرنا، اردو میں بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں جواز پاسپورٹ کو کہتے ہیں، یعنی سرحد پار کرنے کا جواز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ٹھہرنا چاہیے تھا وہ تجاوز کر گئے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوئی کہ ان پر تھکن طاری ہوئی اور بھوک نے ستایا۔ تو جب کبھی بھی کچھ حالات کے باعث تھکن کا شکار ہونے لگیں تو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی طے کردہ کسی بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو یا اپنوں کو کون کون سی حد پار کر لینے کے جواز از خود جاری کر رکھے ہیں۔ تھکن بھی نعمت ہی ہے کہ واپسی پر ابھارتی ہے۔